ماحول کو جو ہے مناظرانہ نہ کریں، ان کی گزارش ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ہمارے کچھ دوست، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے حوالے سے آپ کی میں بات آئی نہیں سر، میں جو حاضر ہوا ہوں تو میں پچھلے پرانے مردے اکھیڑنے کے لیے صحیح حاضر ہوا، عمر گئے سب گئے اللہ تعالیٰ کے دل کا عمر ان کا خرد نہ ماں کا سبز مارے ماں کا سب تم جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے لیے ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سیکولر نظام کے کہتے ہیں نا، یا ہم کافرانہ مشرکانہ نظام کے کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی کیا ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ سوال تو یہ ہے، اس پر غور کیجیے، بالکل صحیح پازیٹو بات تو یہ ہے، بالکل صحیح سر۔ اس کا ایک دوسرا رخ کہ ہم پازیٹو رخ استعمال کریں اور دیکھیں اس کو، لیکن آپ تو پرانے مردے اکھیڑ رہے ہیں، کسی نے کیا کہا تھا، کسی نے کیا وہ سب لوگ جو آخری حج میں تھے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھے؟ کیوں انہوں نے مانی حضرت ابوبکر کی روایت؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی مقابلہ مل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب قرآن میں جو واقعے کے ذکر ہیں سارے ماضی کے ذکر ہیں، آپ قرآن میں جی جب قرآن ہوتا ہے تو ان کے جو قرآن واقعات ہیں وہ سارے ماضی کے، مطلب موسیٰ کے دور کی بات ہے، نوح کے دور کی بات ہے، تو سارے ماضی کے دور کی بات کی ہے نا قرآن نے بھی، لیکن سمجھانے کے لیے گاڑی چلاتے ہیں تو جو بیک کے اوپر ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ قرآن ان سب پر مہم ہے، قرآن ان کی غلطیاں بھی واضح کرتا ہے، جو صحیح بات ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ سر تو یہ سب گاڑی چلانے کے لیے بیک کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم بہت زیادہ اس چیز سے ہیں کہ اگر دین نے کوئی طریقہ وضع کیا ہوا ہے خلیفہ کے چننے کا، کہیں ہم یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں لے کے شرک فی الحکم نہ کریں۔ اس لیے جو ہے نا ہم سوال کے ساتھ سوال کر رہے ہیں نا چناؤ کا، اس وجہ سے کر رہے ہیں، صرف اس خوف کے پیش نظر۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ جیسے آپ نے وہ شورا کی آپ کی حدیث پڑھی تھی، آپ نے سوری آیت پڑھی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، اور پھر سقیم بن سعد کا ایک پورا وہ سنایا تھا کہ سعد بن عبادہ کے اس میں گیا اور گئے اور صرف یہاں سے دو تھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اور آپ کے ذہن سے شاید وہ نکل گیا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ تین حضرات۔ قریش کی مہاجرین کی ریپرزنٹیشن صرف یہ تین حضرات کر رہے ہیں، تو یہ شورا والا تو مسئلہ ہو گیا، وہ شورا جو ہے نہیں، وہاں پہ جو حدیث پیش کی ہے کون سی؟ عبارت من قریش، ہاں عرب جو ہے، بارہ قرب ہماری حدیث ہے، بارہ نہیں قریش، الائمۃ من قریش، نام قریش میں مہاجرین، اس میں مطلب مہاجرین میں تو صرف تین تھے، باقی مہاجرین کو تو پتہ نہیں چلا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے موجود تھے سب نے بیعت کی، سر بیعت تو معاویہ کی بھی کر لی گئی، جی بیعت تو معاویہ کی بھی کر لی گئی، نہیں اور بیعت تو یزید کی بھی کر لی گئی، شاہ بن عبادہ نے کی، تو حضرت ابوبکر صدیق کی بھی نہیں کی، انہوں نے تینوں کی، انہوں نے تو کسی کی بھی نہیں کی، پھر وہ حضرت عمر کے دور میں حضرت ابوبکر ہی تو کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کی بعد میں بھی کسی کی نہیں کی، نہیں، لیکن وہاں پر جو شورا والی بات ہے تو وہاں پر تو منتقل اس لیے نہیں ہو رہی کہ کیونکہ مہاجرین کی تو شورا تھی نہیں وہاں پر، اور یہ خاموشی سے گئے تھے۔ شورا حضور کے زمانے میں بھی کوئی معین نہیں تھی، کبھی کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا شورا، فقہ صحابہ تو جو بھی صحابہ تھے جو بھی اس میں موجود ہوتے تھے ان سے مشورہ کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے دور خلافت راشدہ میں کوئی الیکٹڈ شورا نہیں تھی، کوئی نومینیٹڈ شورا نہیں تھی، کوئی معین شورا کے ارکان نہیں تھے۔ یہ اشرا میں سے تو ارکان ہوتے ہوں گے، اشرا میں سے بھی جو موجود ہے، جو کئی بات گئے ہوئے وہ مشورے میں شامل کیے ہوں گے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، موجود ہے مدینے میں اس وقت تقریباً سب موجود تھے مہاجرین، تقریباً اگر کوئی سفر پر وہ اس کے گیا ہو تجارت کے تو وہ مجھے میں نہیں کہہ سکتا، کوئی لشکر وشکر نہیں گیا ہوا تھا اس زمانے میں، جیسے اسامہ کو روانہ کرنے کی کوشش کی تھی رسول اللہ نے، وہ روانہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ کیا ان تینوں نے پہلے کوئی میٹنگ کی تھی مہاجرین سے کہ بھئی ہم تینوں جا رہے ہیں؟ نہیں، تو پھر یہ شورا میں سے مہاجرین تو ختم ہو گیا، وہ قریش جن پر یہ وہ خلافت ٹھہرنی تھی وہ تمام قریش سوائے ان تینوں کے آپ کے سب لائق ہے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا،
آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا نظام اختیار؟ خلافت کا خلیفہ کے چناؤ کا حقیقی طریقہ. آپ سب کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لیجیے. ہمیں بھی شامل کر لیجیے. میرا نام جنید احمد ہے. جی. بہت غور سے آپ کی گفتگو سنی اور میں ویری امپریسڈ ود واٹ یو ہیو کوٹڈ اینڈ سو آن. مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ہوا ہے مگر پڑھنے کا موقع ہوا ہے آپ کی کتب کو. اور خاندان میرے اس قسم کا اسی قسم کی ڈسکشنز میں ساری عمر شامل رہے. تو مجھے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مقرب مجھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرے اہل بیت ہیں، اور وہ لوگ جو میرے مقرب ہیں، جو جن سے میں محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارا، سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا مانگ کر مسلمان بنوایا وغیرہ. حضرت عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی. سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ایشو ہے خلافت کا، اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جو ایک دفعہ انہوں نے نامنیٹ فرما دیا کہ آپ نماز پڑھائیے. اٹس ناٹ اونلی وین آئی لک ایٹ اٹ، I do not look at it only in terms of namaz. Now please take over. اور حضرت عمر کو انہوں نے اس لیے کیونکہ حضرت ابو بکر very well closely knew the relationship of حضرت عمر and the Prophet. وہ حضرت ام حفصہ اور خود حضرت بی بی عائشہ کے والد. So in that sense, and that was a tribal society, very underdeveloped. Very, very underdeveloped. It was the first settlements and the first government in Medina that had ever been established in the peninsula of Saudi Arabia, in the peninsula of Arabia. اس سے پہلے آج تک کوئی حکومت ہی نہیں بنی تھی. یہ تو نومیڈک لوگ تھے. تو in that system, sir, ایک حکومت جس طرح میں اور آپ آج سمجھتے ہیں یا خلیفہ جس کو ہم آج سمجھتے ہیں, that didn't exist. اور اس میں اسی سوسائٹی ہی سے کسی کو آنا تھا, in that milieu آنا تھا. آج جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں جن سے میں 100% متفق ہوں, وہ یہ ہے کہ I personally cannot learn, and having read history thoroughly backward and forward, I cannot learn anything from that history of Islam for the last 1400 years. It is irrelevant. So today آج جو عالم دنیا موجود ہے اس وقت, اور جو اس کے آج اس کے جو ایشوز ہیں اور جو پرابلمس ہیں اور جو انسٹیٹیوشن جب ڈیولپ ہو چکے ہیں اور جو طریقہ عبادات ہے اور جو ہمارے پاس اس وقت کانسلاٹ ہے ٹیکنالوجی کی وغیرہ وغیرہ, اس میں وی ول ہیو ٹو پرہیپس تھنک ڈفرنٹلی. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے, بہت اچھی بات کی ہے. ذرا اب میں آپ کی بات کے اختصار سے پیش کروں پلیز. آپ نے ابھی آخری پہلے میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس دستور حیات موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ دستور حیات میں